بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سلطنت غزنویہ 976 عیسوی سے 1186 عیسوی تک قائم ایک حکومت تھی جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کا سب سے مشہور حکمران محمود غزنوی تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بطور بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور اس کے صوبے دار خود مختار ہو گئے تو ان میں ایک صوبہ دار سبکت گین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں 366 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم کی جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکت گین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکت گین کا خورستان پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اسی سبکت گین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہندو راجہ جے پال حکومت کرتا تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے آ کے کابل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کی سرحدیں سبکت گین کی حکومت سے ملی ہوئی تھیں۔ راجہ جے پال نے جب دیکھا کہ سبکت گین کی حکومت طاقتور بن رہی ہے تو اس نے ایک بڑی فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا، لیکن لڑائی میں سبکت گین نے اس کو شکست دے دی اور جے پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ جے پال نے سبکت گین کی داد قبول کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اب سبکت گین نے جے پال کو رہا کر دیا اور وہ لاہور واپس آ گیا، لیکن اس نے وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے سبکت گین نے حملہ کر دیا اور وادی پشاور پر قبضہ کر لیا۔ سبکت گین کا 20 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ محمود خاندان سبکت گین کا سب سے بڑا بادشاہ ہوا۔ اسلامی تاریخ کے مشہور حکمرانوں میں سے ایک محمود ہندوستان پر 17 حملوں کے باعث شہرت کی بلندیوں پر پہنچا۔ محمود بچپن سے ہی بڑا نڈر اور بہادر تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ بادشاہ ہونے کے بعد اس نے سلطنت کو بڑی وسعت دی۔ وہ کامیاب سپہ سالار اور فاتح بھی تھا۔ شمال میں اس نے خوارزم اور بخارا پر قبضہ کر لیا اور سمرقند کے علاقے کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے پہلے بخارا اور سمرقند کاشغر کے ایلک خانی حکمرانوں کے قبضے میں تھے اور خوارزم میں ایک چھوٹی سی خود مختار حکومت آل میمون کے نام سے قائم تھی۔ جنوب میں اس نے رے، اصفہان اور ہمدان فتح کر لیے جو بنی بویہ کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے قریب وہ تمام علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ محمود عدل و انصاف اور علم و ادب کے سرپرستی کے باعث بھی مشہور ہے۔ اس کے دور کی مشہور شخصیات میں فردوسی اور البیرونی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محمود کے لڑکے مسعود کے آخری زمانے میں وسط ایشیا کے سلجوقی ترکوں نے غزنوی سلطنت کے شمال اور مغربی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اب سلاطین غزنی کے قبضے میں صرف وہ علاقے رہ گئے جو اب مشرقی افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہیں۔ دور زوال کے غزنوی حکمرانوں میں سلطان ابراہیم کا نام سب سے نمایاں ہے۔ اس نے اپنے 40 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو مستحکم کیا، سلجوقیوں سے اچھے تعلقات قائم کیے اور ہندوستان میں مزید فتوحات حاصل کی۔ اس کے عہد میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو پنجاب سے بے دخل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابراہیم نے دہلی تک تمام علاقے غزنی کے سلطنت میں شامل کر لیا اور اس کی افواج نے بنارس تک کامیاب حملے کیے۔ ابراہیم بڑا دیندار اور رعایا پرور حکمران تھا۔ رات کو غزنی کی گلیوں میں گشت کرتا اور محتاجوں اور بیواؤں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتا۔ وہ اعلیٰ درجے کا خوشنویس تھا۔ ہر سال ایک قرآن مجید لکھتا جسے ایک سال مکہ معظمہ اور دوسرے سال مدینہ منورہ بھیجتا۔ اس کو محلات سے زیادہ ایسی عمارتیں بنانے کا شوق تھا جن سے عوام کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ اس کے عہد میں 400 سے زائد مدارس، خانقاہیں، مسافر خانے اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ اس نے غزنی کے شاہی محل میں ایک بہت بڑا دواخانہ قائم کیا جہاں سے عوام کو مفت ادویات ملتی تھیں۔ اس دواخانے میں خصوصاً آنکھ کی بیماریوں کی بڑی اچھی دوائی دستیاب تھی۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال تک غزنوی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ کوہ سلیمان کے رہنے والے پٹھانوں نے اسی زمانے میں اسلام قبول کیا اور لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کا مرکز بنا۔
غزنوی حکمران علم و ادب کے بڑے مربی و سرپرست تھے، خصوصاً محمود غزنوی کے دور کے فردوسی اور البیرونی کے کارنامے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ فردوسی کا شاہ نامہ فارسی شاعری کا ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے اور دنیا اسے آج تک دلچسپی سے پڑھتی ہے۔ البیرونی اپنے زمانے کا سب سے بڑا محقق اور سائنسدان تھا۔ اس نے ریاضی، علمیت، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھی جاتی ہیں۔ غزنویوں کے دور میں لاہور پہلی مرتبہ علم و ادب کے مرکز کے طور پر ابھرا۔ اس زمانے میں فارسی کے کئی ادیب اور شاعر یا تو لاہور میں پیدا ہوئے یا یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں کے شاعروں میں مسعود، سعد سلیمان اور عوفی بہت مشہور ہیں۔ ان کا شمار فارسی کے صفحہ اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں شاعر سلطان ابراہیم اور اس کے جانشینوں کے زمانے میں تھے۔ لاہور کے علماء میں حضرت علی بن عثمان حجویری بہت مشہور ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے ولی تھے جن کی وجہ سے لاہور کے علاقے میں اسلام کی اشاعت ہوئی اور بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ حضرت حجویری آج کل داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے 40 سال تک اسلامی دنیا کے بہت بڑے حصے کی سیر کی اور آخر میں لاہور آ کر رہنے لگے۔ ان کا مزار لاہور میں موجود ہے۔ حضرت حجویری کشف المحجوب نامی ایک کتاب کے مصنف ہیں۔ یہ علم تصوف میں فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے اور تصوف کی سب سے اچھی کتابوں میں سے ہے۔ یہ کتاب انہوں نے لاہور میں لکھی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ عہد غزنویوں کی دو عظیم ہستیاں ابو سعید ابو الخیر اور سنائی ہیں۔ ابو الخیر اپنے عہدے کے بڑے صوفی اور ولی تھے۔ ان کی شہرت زیادہ تر رباعیوں کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ فارسی زبان کے پہلے بڑے رباعی گو شاعر تھے۔ ان کی یہ رباعیاں آج بھی مقبول ہیں اور خدا سے محبت اور اخلاقی تعلیم ان کا خاص موضوع ہے۔ اور سنائی غزنویوں کے آخری دور کے سب سے بڑے شاعر ہیں اور فارسی میں صوفیانہ شاعری کے بانی ہیں۔ ان کا کلام سوز و گداز اور اخلاقی تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ابو سعید ابو الخیر کا تعلق خراسان سے تھا اور سنائی کا تعلق شہر غزنی سے تھا۔ عربی زبان کا مشہور ادیب بدیع الزماں ہمدانی بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ حرات کا رہنے والا تھا۔ اس کی کتاب مقامات عربی انشاء پردازی کا اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، 545 ہجری بمطابق 1150 عیسوی میں غزنی پر غور کے ایک حکمران علاء الدین نے قبضہ کر کے شہر کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے دنیا کا یہ عظیم شہر جل کر خاکستر ہو گیا۔ علاء الدین کے اس ظالمانہ کام کی وجہ سے لوگ اس کو جہاں سوز یعنی دنیا کا جلانے والا کہتے ہیں۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے آخری دو حکمران کا دارالسلطنت لاہور ہو گیا۔ 582 ہجری میں غور کے ایک دوسرے حکمران شہاب الدین غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے آل سبکتگین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔